محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ شداد پیدا ہوا تو ایک سمندر میں اس کی ماں سفر میں تھی، کشتی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ راستے میں طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی سمندر کے تھپیڑوں میں آ کر برباد ہو گئی۔ صرف ایک تختہ رہ گیا، سارے لوگ بھی غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن ایک تختے پر ایک عورت اور اس کی گود میں ایک بچہ بچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ جاؤ سمندر میں اور اس تختے پر جو عورت اور بچہ ہیں ان میں سے اس ماں کی روح قبض کر لو۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت و جلالت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمندر میں ایک تختے پر ماں اور ایک بچہ، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہیں روح قبض کرنے کا حکم آ رہا ہے کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ ماں کی جب روح قبض ہوگی تو وہ بھی گر جائے گی اور بچہ ایک تختے پر رہ جائے گا اور وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے روح قبض کر لی اور ماں غرق ہو گئی اور بچہ رہ گیا، اور وہ تختہ تیرتے تیرتے ایک کنارے پر لگا۔ وہاں مچھیرے موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے۔ دیکھا تو بڑا حسین و جمیل تھا۔ ان میں سے کسی نے اسے اٹھایا اور کہا کہ میرے پاس تو بچے ہیں نہیں، میں ہی اس کو پال لیتا ہوں۔ تو ایک غریب مچھیرے نے اس کو اٹھایا اور اس کو پالا۔ جب یہ بڑا ہوا تو ایک جگہ کھیل رہا تھا، راستے میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کا لشکر وہاں سے جا رہا ہے۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھا جسے کہیں سے ایک سرما ملا تھا، لیکن یہ سرما اپنے اوپر آزمانے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی اور پر آزماؤں، اس لیے کہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سرما کیسا ہے۔ تو اس لشکری نے آ کر سرمے کی ایک سلائی لی اور اس بچے سے کہا کہ دیکھ، یہ سرما ہے، بہت اچھا ہے، تجھے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لگا دیا۔ جب اس بچے کو سرما لگایا تو اسے زمین کے خزانے نظر آنے لگے، لیکن تھا وہ بہت چالاک، اس لیے کہ یہی شداد بننے والا تھا۔ تو اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، خوب زور زور سے چیخا۔ جب زور زور سے چیخا تو یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، کچھ مصیبت آ گئی ہے۔ سرما اسے فٹ نہیں ہوا، آنکھ اس کی ضائع ہو گئی ہے، اس لیے سرمے کی تھیلی وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ بھگا تو اس نے سرمے کی تھیلی اٹھا لی اور اپنے باپ کو جا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے چالاکی کی تو وہ سرما چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اس سرمے میں ایسی تاثیر ہے کہ مجھے پورے خزانے زمین کے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سونا ہے، وہاں چاندی ہے، وہاں ہیرے ہیں، وہاں جواہرات ہیں، یہ سب مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو، جب یہ بات ہے تو کھدائی کریں گے۔ تو اب باپ بیٹے نے مل کر کھدائی شروع کر دی۔ جہاں جہاں یہ بچہ دکھاتا تھا کہ یہاں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہاں کھدائی کی اور سونا مل گیا۔ کہیں چاندی مل گئی، کہیں کچھ ہیرے مل گئے، کہیں کچھ مل گیا۔ اب یہ کھودتے کھدواتے کروڑ پتی، ارب پتی، بڑے مالدار ہو گئے۔ ادھر یہ بچہ بھی بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس بچے نے جو بڑا ہو چکا تھا وہاں کے بادشاہ پر بھی حملہ کر دیا اور بادشاہ پر قابض ہو کر اس کی بادشاہت چھین لی، حتیٰ کہ خود بادشاہ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے دنیا میں جنت بنانا ہے۔ نبیوں کا مخالف، اللہ کا مخالف، بڑا سرکش ہو گیا۔ دماغ میں یہ سمایا کہ اب دنیا میں جنت بنانا ہے، چنانچہ اس نے جنت بنائی، بہت بڑے علاقے پر اس کے گھر بسائے، عالی شان عمارتیں بنائیں، اس کے اندر درمیان میں باغیچے بنائے۔ جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے وہ سب کچھ کیا، اور جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اس کو بتایا گیا کہ آج تمہاری جنت کا افتتاح ہے، چلیے۔ اب وہ جو افتتاح کرنے کے لیے گیا تو اپنی اس جنت کے اندر جانے کے لیے جو ہی ایک قدم اندر رکھتا ہے، وہیں اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی روح قبض کر لی، وہ اندر جا ہی نہ سکا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے روحیں تو بہت نکالی ہیں، لیکن ایک ہی آدمی پر 2 دفعہ بڑا رحم آیا۔ اللہ نے پوچھا کب؟ کہا کہ ایک بار اس وقت جب وہ پیدا ہوا تو سمندر میں اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم آیا تو مجھے اس بچے پر رحم آیا تھا، اور دوسری مرتبہ اسی بچے نے جب جنت بنائی اور جب جنت میں قدم رکھا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لو، تب بھی بڑا رحم آیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نعمت کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اللہ کا محبوب ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اس کے حق میں ہلاکت بننے والی ہو۔ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی دولت اس کو عطا فرمائی اور حیرت انگیز طریقے پر اس کو یہ دولت عطا فرمائی، لیکن جب اس کو پکڑا تو کیسے پکڑا؟ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔